بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو۔ پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ یہ نعمت ایجاد ہوئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسما سے مشرب ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو اب سجدہ کرو۔ یہ نعمت اکرام ہوئی تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانا ہے، جبکہ میں خود تجھ کو سجدے کا حکم دے چکا۔ کہنے لگا وہ امر مانا یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بجا نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرغ اور اولاد بھی غیر افضل کی فرغ سے افضل ہوتی ہے۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے۔ ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنے سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں، اس لیے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا، مگر پہلے مقدمے کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہے، اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جز و غالب مٹی کا ہے۔ باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعویٰ بدلیل ہے۔ اس طرح افضل کی فرغ اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے۔ ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آئے ہیں کہ نیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ افضل کو مفضول کے لیے سجدہ نامناسب ہے۔ بعض اوقات مصالحہ کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہدہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جب تو ایسا نافرمان ہے تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، خاص کر آسمان میں رہ کر جہاں سب فرمانبرداروں ہی کا مقام ہے۔ تو یہاں سے نکل دور ہو، بے شک تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بس سبب اس کے آپ نے مجھ کو بحکم تکوین گمراہ کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہزنی کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہے جا کر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر ہر چار طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پائیں، اور میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گا۔ چنانچہ آپ ان میں سے اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں آسمان سے ذلیل خوار ہو کر نکل جا، اور تو جو اولاد آدم کو بہکانے کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کر لے، میں سب سے بے نیاز ہوں، نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ہے، نہ گمراہ ہونے سے کوئی نقصان۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے یعنی ابلیس اور اس کی بات ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کی دعا قیامت تک زندگی قبول ہوئی یا نہیں؟ ابلیس نے عین اس وقت جبکہ اس پر عذاب اور عقاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ یہ عجیب دعا کہ حشر تک زندگی کی مہلت عطا فرما دیجیے۔ اس کے جواب میں جو ارشاد حق تعالیٰ نے فرمایا اس کے الفاظ اس جگہ مذکور آیات میں تو صرف یہ ہے، یعنی تجھ کو مہلت دی گئی، ان الفاظ سے بقرینہ دعا و سوال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہلت حشر تک کی دی گئی ہے جیسے کہ اس نے سوال کیا تھا، مگر اس کی تصریح اس آیات میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک، لیکن دوسری آیات میں اس جگہ کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی،
بلکہ کسی حسد خاص مدت تک دی گئی جو علم الہی میں محفوظ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہوئی، مگر ناتمام کی بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت صدی رحمۃ اللہ سے منقول ہے، ان سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی، بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا، جسے آسمان و زمین والے سب سے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی جبکہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس کا نام یوم البعث ہے۔ اگر یہ دعا بانیہ قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات حی و قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا ظہور ہوگا۔ اس دعا کی بنا پر ابلیس نے اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لیے اس کی ایک عام دعا کو یوم بعث تک کی مہلت کے بجائے مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سارے عالم پر موت طاری ہوگی اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیات میں سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا، لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ دو الگ الگ دن ہیں۔ ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی۔ سیدھی حضرت حکیم الامت تانوی نے بیان قرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ در حقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفع اولا کے وقت سے دخول جنت و نار تک ایک طویل دن ہوگا۔ اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، انہی واقعات مختلفہ کی بنا پر اس دن کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو یوم نفخ صور و یوم فنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوم بعث اور یوم جزا بھی اس سے شب اشکالات رفع ہو گئے۔ ابلیس کو بے باکانہ گفتگو کی جرأت کیسے ہوئی؟ رب العزت جل شانہ کی برگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت اور جلال کی بنا پر مجال دم زدنی نہیں تھی، ابلیس کی ایسی جرأت کیسے ہو گئی؟ علماء نے فرمایا کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے کہ ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالی کی عظمت اور جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی اس پر مسلط کر دی۔ جزاک اللہ۔